کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی توبہ کر لے صدق دل سے. اور یہ توبہ ایسی چیز ہے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو ساری زندگی کے سارے میل کچیل کو, ساری گندگی کو ایک لمحے میں دھو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو کسی گناہ سے توبہ کر لے تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے توبہ کہ 70 سال انسان نے گزارے ہوں گمراہیوں میں, غلطیوں میں, یہاں تک کہ کفر و شرک میں, لیکن 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور توبہ کر لے تو سب معاف, کفر بھی, شرک بھی, فسق و فجور بھی, گمراہیاں بھی, سب کچھ معاف ہے اگر توبہ ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ کر لے. ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ توبہ جو ہے تو تھوڑی سی چیز, چھوٹی سی چیز, لیکن یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اس کی مثال حضرت دیتے ہیں جیسے بارود اگر بڑے پہاڑ کے اندر رکھ دو ڈائنامائٹ تو وہ سارے کے سارے پہاڑ کو اڑا دے گی. تو اسی طرح یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو سارے ماضی کی ساری غفلتوں پر, ساری گناہوں پر, معصیتوں پر, فسق و فجور پر, کفر و شرک پر پانی پھیر دیتی ہے ایک مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی. تو اس لیے توبہ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دے اپنے رحمت سے توبہ کے. تو توبہ سب سے پہلا قدم ہے اصلاح کی طرف. اور جس دن اللہ تبارک و تعالی نے انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرما دی صحیح معنی میں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچے دل کے ساتھ توبہ انسان کر لے تو ایک بہت بڑا پہاڑ اس نے اڑا دیا گناہوں کا. اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے ندامت, ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر فریاد کر لے کہ یا اللہ میری زندگی بڑی خراب کاموں میں گزری ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میں نادم ہوں, اس کے اوپر شرمسار ہوں. جتنا بھی انسان اس کے اوپر عاجزی اور تضرع کا مظاہرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو بس سب معاف ہو جاتا ہے. یہ توبہ کی آہیں یہ ایسی چیز ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتے. ہمارے حضرت بابا نجم حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ, ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے, وہ شاعر بھی تھے. تو ان کا شعر بڑا اچھا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں آہیں اپنے ماضی پر, اپنی غلطیوں پر آہیں بھرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما دی تو ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اب گناہ کو اس نے اڑا دیا, ختم کر دیا جب یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دی. تو سب سے پہلا قدم توبہ ہے. جب ایک مرتبہ توبہ کر لی, جس لمحے کر لی, سچے دل سے کر لی, تو ندامت پہلا کام ہے اس میں کہ اپنے سابق گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو. دوسرا, فوراً اس وقت چھوڑ دے گناہ کو جس وقت توبہ کر رہا ہے. اور تیسرا, دل میں یہ ارادہ کر لے, پکا ارادہ, کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ پکا ارادہ کر لے. 3 باتیں اکٹھی ہو جائیں تو توبہ بالکل پکی اور سچی ہو گئی. اب جس لمحے انسان نے یہ کام کر لیا, اس لمحے اس نے سارے ماضی پر پانی پھیر دیا, سب ختم ہو گیا, سب گناہ دھل گئے اس توبہ کے ذریعے. اب اس میں ذرا سی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے پچھلے گناہوں پر ندامت کا, وہ تو عام طور سے توبہ کرنے والے کے دل میں پیدا ہو ہی جاتی ہے.
جب واقعی توبہ کر رہا ہے تو دل میں ندامت ہوگی تبھی توبہ کرے گا. اسی طرح جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت گناہ چھوڑ دینا یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو تیسری بات ہے یعنی آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم، اس میں بعض اوقات شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عزم پیدا ہوا دل میں یا نہیں ہوا. تو خوب سمجھ لیجئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. وسعت میں اور اختیار میں اتنا ہے کہ آدمی اس وقت ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس وقت ارادہ کر لے. اب یہ دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں اس پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کہیں پھسل تو نہیں جاؤں گا، پھر دوبارہ تو گناہ کا ارتکاب نہیں ہو جائے گا. یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ وسوسے توبہ کے منافی نہیں، یہ غیر اختیاری ہیں جو آ رہے ہیں، یہ توبہ کے منافی نہیں. اپنی طرف سے ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ نہیں کریں گے. جب یہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معافی ہو گئی، پچھلا ماضی دھل گیا اور سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا.